بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آرمی پبلک اسکول PMA کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بروقت آگاہ ہو سکیں. 10ویں ہفتے میں ہم اردو ادب میں سبق ہسپتال پڑھیں گے، جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں، اور یہ سریر خامہ کے صفحات 41 تا 45 پر ہے. سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں: مصنف کا تعارف، سبق کی پڑھائی اور تبادلہ خیال، صفائی کی ضرورت و اہمیت پر تبادلہ خیال، سبق کا اخلاقی پہلو، مشکل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کرنا، اور آخر میں مشقی تحریری کام. مصنف کا تعارف. قدرت اللہ شہاب اردو کے ایک مشہور مصنف ہیں. قدرت اللہ شہاب پاکستان سول سروسز سے وابستہ رہے. ان کی پیدائش گلگت میں ہوئی. گورنمنٹ کالج لاہور سے MA انگلش کیا. 1941 میں انڈین سول سروس کا امتحان دیا اور کامیاب رہے. انہوں نے اپنی سوانح حیات کو شہاب نامہ کے عنوان سے تحریر کیا ہے، جس کا شمار اردو کی بہترین کتب میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی دوسری کئی تحریریں ہیں جو بہت مشہور ہیں. سبق کی پڑھائی اور تبادلہ خیال. اس سبق میں مصنف نے ہسپتال کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں بتایا ہے. ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صفائی کے انتظام کی اشد ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں صفائی کا انتہائی ناقص نظام ہے، جس سے بیماریوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے. مصنف کا اتفاق بھی ایک ایسی ہسپتال میں جانے کا ہوا جہاں مریضوں کی جگہ وارڈ میں بھینس بندھی ہوئی تھی اور ہسپتال میں خالی ادویات کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں. صفائی کی ضرورت و اہمیت. عزیز طلبہ، صفائی کو ہمارے مذہب میں نصف ایمان کہا گیا ہے. صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں صفائی کا انتہائی ناقص نظام ہے، جس کی وجہ سے طبی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لوگوں کو صفائی سے متعلق آگاہی دینے کی ضرورت ہے. صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو ہسپتالوں کی حالت بہتر بنانی ہوگی. دور دراز گاؤں میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے باقاعدہ ہسپتال قائم کیے جائیں اور ان ہسپتالوں میں تربیت یافتہ ڈاکٹر تعینات کیے جائیں. پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر اسٹاف کی جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ کی جائے. شعبہ صحت کے لیے پاکستان کے بجٹ میں کم رقم ہے، اس کو بڑھایا جائے اور بجٹ کے استعمال کی شفافیت کو بھی یقینی بنایا جائے. اس سبق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت و صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے تمام فرائض ایمانداری سے ادا کرنے چاہیے تاکہ ہم کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کسی کو دھوکہ دے کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے. عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق سے متعلق مشقی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. مشقی سوالات کے جز نمبر 1 میں سوال ہے: مصنف نے ڈاک بنگلہ کو کس حالت میں پایا؟ تو اس کے جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مصنف جب ڈاک بنگلے میں گئے تو اسے کھلا پڑا ہوا پایا، اور جب اندر دیکھا تو ڈاک بنگلہ کی چھت غائب تھی. سوال نمبر 2 ہے: انسان کی آنکھ اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ میں کیا فرق ہے؟ تو ایک عام انسان کی آنکھ اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ میں یہ فرق ہے کہ ایک عام انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھ سکتی ہے،
جبکہ ڈپٹی کمشنر کی آنکھ صرف وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر صاحب کا حلیہ کیا تھا اور وہ مریضوں کا کیسے علاج کر رہے تھے؟ جواب میں آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے دھوتی اور بنیان پہنی ہوئی تھی اور وہ کرسی پر اپنے پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھ کر نسخے لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے۔ تمام مریضوں نے ڈاکٹر صاحب کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ مریض اپنا مرض خود بتاتا اور ڈاکٹر صاحب جلدی سے اسے نسخہ لکھ کر تھما دیتے۔ اگلا سوال ہے، مصنف نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تکلیف بیان کی؟ تو مصنف نے ڈاکٹر صاحب سے اپنی یہی تکلیف بیان کی کہ میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ آخری سوال ہے، مصنف کی اصلیت معلوم ہونے پر ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا؟ تو جب مصنف کی اصلیت ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوئی تو وہ بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر بعد بنیان کے اوپر شیروانی اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے اور ڈپٹی کمشنر کو ہسپتال کے معائنے کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ آپ نے مندرجہ ذیل مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوں گے۔ الفاظ یہ ہیں، فی البدیہہ، فوراً منہ سے نکلی ہوئی بات۔ سرعت، سرعت کا مطلب ہے تیزی سے، جلدی سے۔ خوشنودی، خوشنودی کا مطلب ہے خوشی، رضامندی۔ خلل، خلل کا مطلب ہے خرابی یا برائی۔ اگلا لفظ ہے بساط، ہمت یا طاقت، حیثیت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اگلا لفظ ہے وزاداری، وزاداری کا مطلب ہے خوش اسلوبی یا سلیقہ۔ عزیز طلبہ، آپ کے لیے سرگرمی نمبر 1 ہے، صفائی کی ضرورت و اہمیت پر ایک پیراگراف تحریر کریں۔ صفائی کی ضرورت و اہمیت پر پیراگراف لکھنے کے لیے آپ نے جو ہم نے ابھی صفائی کی ضرورت و اہمیت پر تبادلہ خیال کیا ہے وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے قدرت اللہ شہاب کی 3 کتابوں کے نام لکھیں۔ عزیز طلبہ، اس کے لیے بھی آپ مصنف کے تعارف سے مدد لے سکتے ہیں۔ کامیابی کا معیار۔ سبق اسپتال کو پڑھنے کے بعد اور اس کے سوالات کے جوابات کو کرنے کے لیے آپ کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوگا کہ سبق کی پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کو خط کشید کرنا ہے اور ان کے معنی فرہنگ سے تلاش کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ سبق میں دی گئی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں خوش خط لکھے جائیں۔ عزیز طلبہ، 10ویں ہفتے میں ہم اردو گرامر میں کہانی لکھیں گے جو کہ اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 33 پر ہے۔ کہانی نویسی کے تدریسی مقاصد۔ کہانی نویسی کے اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال، ہدایات برائے کہانی نویسی، اور آخر میں کہانی کے لیے دیے گئے موضوع پر تبادلہ خیال۔ کہانی نویسی کے اصول و ضوابط۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ آغاز، دوسرا حصہ عروج اور تیسرا حصہ اختتام۔ کہانی کے پہلے حصے یعنی آغاز میں کرداروں کا تعارف کروایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کس جگہ پر ہوا۔ کہانی کے دوسرے حصے یعنی عروج میں ہم واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اس حصے میں تجسس پایا جاتا ہے۔ کہانی کے تیسرے حصے میں واقعے کا مناسب انجام لکھا جاتا ہے۔ اس حصے میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق یا نتیجہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ہدایات برائے کہانی نویسی۔ عزیز طلبہ، کہانی کو ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھا جائے۔ کہانی میں واقعے کا ربط و تسلسل ہونا ضروری ہے۔ کہانی کا آغاز
وسط اور انجام دلچسپ ہونا چاہیے۔ کہانی لکھتے ہوئے اشارے اور ذخیرۂ الفاظ کو مد نظر رکھا جائے، اور آخر میں کہانی کا اخلاقی سبق یا نتیجہ بھی ضرور لکھا جائے۔ اب ہم اپنی کہانی کے موضوع پر تبادلہ خیال کر لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 33 پر آپ کو کہانی کے لیے ایک اشارہ دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے: رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سماں تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا امتحان کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک، اب یہاں سے آپ نے عزیز طلبہ ایک نہایت اچھا آغاز کہانی کا کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے آپ نے آغاز والے حصے میں کہانی کے کرداروں کا تعارف کروانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کہانی میں جو واقعہ رونما ہوا وہ کس جگہ پر ہوا یہ بتانا ہوگا۔ پھر اگلا حصہ یعنی کہانی کا جو عروج ہے، اس میں آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہوگا، یعنی کہانی کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، اور یہ موضوع اتنا جاندار ہونا چاہیے اور اس میں اتنا تجسس ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو کہانی میں دلچسپی محسوس ہو۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہونے کی وجوہات بیان کرنی ہوں گی کہ جو آپ کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور آخر میں آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا تجویز کی، کیا آپ نے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی بامقصد عمل کیا، اور آخر میں آپ اس کہانی سے متعلق کوئی اخلاقی سبق یا نتیجہ بھی بیان کریں گے۔ عزیز طلبہ، کہانی نویسی کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ نے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے 180 سے 200 الفاظ پر مشتمل ایک دلچسپ کہانی تحریر کرنی ہوگی۔ الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے خوش خط لکھنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق ہسپتال اور اردو زبان و قواعد میں دی گئی کہانی کے موضوع کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اپنے 10ویں ہفتے کی اسائنمنٹ student.apms.pk پر جمع کروا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔